السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی اور اس کا کمپیریزن کیا تھا دوسرے نان مسلم کنٹریز کے ساتھ، اسلام آباد میں جو ہندو مندر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے تناظر میں، تو ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے بہت سارے نکات ایسے تھے جو میں کور نہیں کر سکا تھا، اب بھی شاید نہ کور کر سکوں، کیونکہ پوری دنیا میں جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، جو نان اسلامی کنٹریز ہیں، وہاں پہ اقلیتوں کا تصور اور ان کو کیا آزادی حاصل ہے، یہ ایک بہت بڑا جامع اور بڑا مفصل موضوع ہے جس پہ کئی ویڈیوز درکار ہوں گی۔ فی الحال میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی ویڈیو کے تسلسل میں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان چونکہ ایک ڈکلیئرڈ اسلامک ریاست ہے، اس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ تو کنسیڈرنگ اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست سمجھتے ہوئے پاکستان کو، جو وہاں پہ نئے چرچز یا مندر یا گردوارے یا کسی بھی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ تعمیر کرنا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے، یعنی پہلے سے جو عبادت گاہیں موجود ہیں ان کو پروٹیکشن دینا اور نئی تعمیر نہیں کی جا سکتی اسلامی ریاست کے اندر، یہ اسلامی قانون ہے۔ جب یہ اسلامی قانون ہے تو اٹ مینز کہ یہ پاکستان کا قانون بھی بن گیا۔ تو جب ہم اس کے مقابلہ میں جب ہم یہ آرگومنٹ لاتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں تو مذہبی آزادی ہے، تو یہ پاکستان میں کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ مندر یا گردوارہ تعمیر کرنے کو بین کرنا یا منع کرنا یہ ریاست کا قانون ہے، ایک ریاستی قانون ہے، جبکہ مندر میں، مسجد میں یا گردوارے میں یا چرچ میں عبادت کرنا یہ انڈیویجول مذہب ہے کسی کا، یہ منع نہیں ہے پاکستان میں، مگر مندر یا کوئی گردوارہ تعمیر کرنا یا چرچ تعمیر کرنا یہ ریاست کا قانون ہے۔ اب اس کو اسی طرح کمپیریزن کرتے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ۔ کیا کسی ملک میں، کسی بھی نان اسلامی ملک میں ایسا کام کرنے کی اجازت ہے جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو، اس کے ریاستی قانون یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو؟ کسی ملک میں بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو مذہبی آزادی کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی آپ ایک مذہبی آزادی چاہے وہ ریاستی قانون سے ٹکرائے تو وہ پریکٹس کی جا سکتی ہے، ایسا کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا چرچ یا مندر تعمیر کرنا، اس کی اجازت دینا یہ ریاستی قانون کی خلاف ورزی ہے، یعنی اسلامی قانون یعنی ریاستی قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ مذہب کی پریکٹس کی اجازت دینا ایک مختلف معاملہ ہے۔ یعنی چرچ میں آپ فریلی عبادت کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر جس طرح ادھر مساجد میں اجازت کر سکتے ہیں۔ اب اسی کو میں ایسے کمپیئر کروں گا یورپ کے ساتھ۔ مذہبی آزادی اگر یہ ہے کہ نماز کی اجازت ہے، آپ کو مسجد بنانے کی اجازت ہے، مسجد ہم اس لیے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے قانون میں منع نہیں ہے، یہ ریاستی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، مگر مسجد ہر جگہ نہیں بن سکتی، یہاں اس کی پرمیشن ہوتی ہے، اور جہاں پہ اکثریت ہوتی ہے مسلمانوں کی، ایک پورا پروسیس ہے ان ملکوں کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ ایسے نہیں ہے آپ کہیں جی میں نے فلانی جگہ پلاٹ لے کے مسجد بنا لیا، ایسے نہیں ہے پورا ایک پروسیس ہے، اور گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر مسجد بنتی ہے وہاں پہ، یا کسی بلڈنگ کو آپ نے مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تب بھی اجازت لینی پڑتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے اس کا۔ اچھا، اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ مذہبی آزادی میں ہم کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو ریاست کے قانون کے خلاف ہو، جیسے ہم چرچ بنا سکتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چرچ بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، مندر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں، کیونکہ یہ مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے۔ تو جیسا میں نے بتایا یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، مذہبی آزادی کے کھاتے میں نہیں ڈالیں اس کو، اور یہ ریاستی قانون ہے، اسلام کا یہ ریاستی قانون ہے، مذہب کا نہیں۔ اسلام میں جو مذہب ہے نا، عبادات کا چیپٹر جو ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کے کانٹیکس میں یہ قانون ہے، یعنی آپ اور میں ذاتی حیثیت میں کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ یہاں چرچ نہ بناؤ، یا یہ اسلامی ریاست کا قانون میں آتا ہے، یہ اس کا نفاذ ریاست کرتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست موجود نہیں ہے، بے شک وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس کو نہیں لاگو کر سکتے اس قانون کو، چونکہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اس لیے یہ نفاذ کرے گی اس قانون کا، یہ ریاستی قانون ہے۔ اب یورپ امریکہ میں آ جائیں، اذان بین ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر میں اذان نہیں دی جا سکتی، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟
وہاں آپ چرچ یا مندر بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں نماز کی اجازت ہے، اذان کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی نہ ہوئی؟ نہیں، وہ کہیں گے یہ ہمارے ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسی طرح اگر ملکی قانون کی یہ خلاف ورزی ہے تو آپ لاؤڈ سپیکر میں اذان نہیں دے سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دوسری طرف آ جائیں، قربانی کا جانور آپ ذبح نہیں کر سکتے، یہ تو حالانکہ مذہبی پریکٹس ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں، ریاستی قانون کی خلاف ورزی ہے یہ۔ پھر آپ آ جائیں عید پر آپ چھٹی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں اور آپ نے عید کرنی ہے، نہیں، اگر آپ چھٹی کریں گے آپ اپنی دہاڑی ضائع کریں گے۔ اگر آپ سول سرونٹ ہیں تو آپ کی چھٹیوں میں سے وہ کٹ جائے گی، اگر آپ کاروباری آدمی ہیں تب بھی آپ کا لاس ہے، آپ اپنی مرضی سے چھٹی کریں گے اور اگر آپ کو چھٹی کی اجازت نہیں دیتا آپ کا باس تو آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ ظاہر تو یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے، مگر ریاست میں ایسی کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ عید پر چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ مذہبی آزادی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ریاستی قانون توڑتے چلے جائیں، نو، آپ نے پاکستان کا ہر کوئی قانون نہیں توڑ سکتے مذہبی آزادی کی آڑ میں، یہ سمپل سا آرگومنٹ ہے۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ اسلام نے اس کو کیوں بین کیا، عبادت گاہ کسی اور کی بنانے کو ریاست کے اندر؟ دیکھیں، اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی پوری دنیا میں بین ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ہم نے کمپیئر کرنا ہے اینٹی اسٹیٹ سے، آئیڈیالوجی کیا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام۔ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلامی ریاست کے اندر جو اس کا مذہب ہے اسلام، اس کے مخالف ہے کرسچینٹی، یہودیت، ہندوازم، سکھ ازم، یہ اس کے مخالف ہیں، یہ اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی بن جاتی ہے۔ تو اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، صرف اس کو ہم حفاظت کریں گے، اس کو تحفظ دیں گے، اس کی اشاعت نہیں کر سکتے، اشاعت کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو، آپ کہتے ہیں جی یورپ میں، امریکہ میں مذہبی آزادی ہے، تو مذہب وہاں پہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی آپ کا میرا نماز پڑھنا، چرچ جانا، کسی کا گردوارے جانا، یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں، یہ سیکولر اسٹیٹس ہیں۔ اس کے اینٹی اسٹیٹ کیا ہوگا؟ مذہبی قوانین لانا اسٹیٹ کے اندر، یعنی پورے یورپ میں، امریکہ میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو بیسڈ آن مذہب ہو کسی کے، ان کا اپنے بنائے ہوئے ہیں، سیکولر اسٹیٹس کے قوانین ہیں۔ تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ مسجد بنا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پروٹیکٹڈ ہیں، مگر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، یہ آپ کو، یہ آپ کی آئیڈیالوجی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ سیکولر اسٹیٹ کے اگینسٹ اینٹی سیکولر آئیڈیالوجی لانا، یعنی ریلیجیس آئیڈیالوجی لانا اور اس کے لیے قانون سازی کی بات کرنا، یعنی اس کو بڑھانا، اس کو پروموٹ کرنا، کسی بھی ان ممالک میں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، کیونکہ یہ مذہبی کنٹریز نہیں ہیں، یہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، تو اب ان کا اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کیا بنے گی؟ کمیونزم۔ آپ کمیونزم نہیں لا سکتے، کمیونزم یہاں بین ہے۔ کمیونسٹ پارٹیز پہ پرچے ہوئے ہیں جو کمیونزم کا پرچار کرتی ہیں، اگر ان کو اجازت ہے تو بہت لیمیٹڈ، یعنی یہ بھی نہیں کر سکتے، 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 بس آپ نام رکھ لیں جی ہم کمیونسٹ ہیں، تو اس کا آپ پرچار نہیں کر سکتے، تو یہ اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی میں آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی نان ڈیموکریٹک ویلیوز کا پرچار نہیں کر سکتے آپ یہاں ڈکٹیٹرشپ کا پرچار نہیں کر سکتے، آپ یہاں پر منورکیریل جو کنگڈم شپ ہے اس کا پرچار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پروٹیکشن دی جاتی ہے ریلیجیس بندوں کو، ریلیجیس کمیونٹی کو ان ملکوں میں، یورپ امریکہ میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، یعنی مجھے مسجد بنا کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے بس، مگر اگر میں اپنی نوکری پر ہوں، میں اپنے بزنس پہ ہوں، میں نماز کی چھٹی نہیں لے سکتا، یعنی یہ میں ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ میں میٹنگ پہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ آج جمعہ نماز تھی۔ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے کہیں بھی۔ دیکھیں جیسے میں نے بتایا عید کی چھٹیاں نہیں ہیں یہاں پر، کرسمس ڈے پہ چھٹی ہے، نیکسٹ ڈے باکسنگ ڈے پہ چھٹی ہے، نیو ایئر کی چھٹی ہے، اس کے علاوہ
10 سے 15 اور بینک ہالیڈیز ہیں پورے سال کے اندر. دونوں عیدیں کتنا بڑا فیسٹیول ہے مسلمانوں کا، یعنی کہ سال میں صرف 2 عیدیں آتی ہیں، صرف 2 days، اس کی چھٹی نہیں ہے ریاست کی طرف سے. تو یعنی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے مسلمان کو، یہ ذہن میں رکھیں. کسی بھی ریلیجن کو فیسیلیٹیٹ نہیں، کوئی ریلیجیس چھٹی نہیں ہے ہوتی ان ملکوں میں. کرسمس چونکہ ایک ریلیجیس تہوار نہیں ہے، یہ پورے ایک یورپ اور ایک نان اسلامک کنٹریز میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اس طرح نیو ایئر نائٹ، ویسے کسی ریلیجن کو کوئی چھٹی نہیں ہے ہوتی یہاں پہ، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. تو اس کی، اور پھر جب آپ کہیں بھی کاروبار میں، بزنس میں، کہیں بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو سول سرونٹ ہیں، تو آپ کے لیے ایک روم موجود ہے کہ آپ وہاں عبادت کر سکتے ہیں، مگر عبادت ایز اے ایکسکیوز نہیں ہے آپ کو. یعنی کہ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عبادت کر رہا تھا، میرا فلاں مذہبی تہوار تھا، یہ میرا فلاں مذہبی ٹائم تھا، میں روزے میں تھا تو اس لیے میں نو. ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا، آپ کو ساری ریلیجیس قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی یورپ امریکہ میں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلم کبھی بھی آپ کو اونچی پوسٹ پہ نہیں نظر آئے گا، یہ میرا دعویٰ ہے. کوئی کامیاب بزنس مین پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. یعنی آپ نے مذہب کی قربانی دینی ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اور اگر آپ مذہب پر قائم دائم، مذہب بھی کیا ہے، عبادت ہی ہے بس، یہاں پہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ان ملکوں میں صرف عبادت، نماز پڑھنا ہی مذہب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مذہب. اب اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، تو آپ کو مذہب کمپرومائز کرنا پڑے گا. یعنی آپ 5 وقت نماز آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا، یہ میری فلاں میٹنگ ہے، یہ فلاں ہے. ابھی پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہی سیکولرزم آ رہا ہے، یہی سسٹم وہاں پہ آ رہا ہے. نماز پڑھنے والے کو بار بار 5 وقت نماز پڑھنے والے کو وہاں بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. گویا کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ آپ کو منہ پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. بالکل اسی طرح یہ سارے یورپ امریکہ میں بھی آپ کو منع نہیں کیا جاتا، مگر آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ مس فٹ ہیں اس جاب کے لیے، آپ مس فٹ ہیں ٹیم میں کام کرنے کے لیے اگر آپ ریلیجیس آدمی ہیں. اس لیے یہ میرا دعویٰ ہے پورے امریکہ، یورپ، کسی ملک کے اندر بھی کوئی کامیاب بزنس مین داڑھی والا نہیں ہوگا. ایک دکھا دیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، ایک بھی داڑھی والا مسلمان کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب بزنس مین جو ہاں اس کا نام مسلمانوں والا ہو سکتا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کمپرومائز کر چکے ہیں اپنے ریلیجن پہ، یعنی وہ یہاں کی ویلیوز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں اور یہاں پر رہنا، ان ملکوں میں رہنے، ان کے کلچر کو پہلے اہمیت دیتے ہیں، ریلیجن سیکنڈ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں. اور جو ناکام لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ریلیجن کے ساتھ سنسیئرلی چل رہے ہیں. ریلیجن بھی وہی نمازوں کے ساتھ سنسیئر چل رہے ہیں، یا جتنا ایک پریکٹس کر سکتے ہیں. موسٹلی لوگ یہاں ان ملکوں میں بینیفٹس کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں ود پریکٹسنگ ریلیجن، نہ ہی وہ نوکریاں کر سکتے ہیں. دہاڑی والے لوگ ہوتے ہیں موسٹلی، اس لیے زیادہ تر لوگ یہاں پہ ان ملکوں میں کام کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، نوکری کی بجائے اپنا کام کرتے ہیں. کیونکہ اگر نوکری پہ جائیں گے تو آپ نماز، جو صرف نماز کی ایک قسم کی مذہب نماز میں ہی رہ گیا، وہ بھی نہیں آپ پریکٹس کر سکتے. تو سارا پوائنٹ یہ ہے کہ پروٹیکشن دی جاتی ہے، فیسیلیٹیٹ کہیں بھی نہیں کیا جاتا. کسی ریلیجن کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا نان مسلم کنٹریز کے اندر، نہ ہی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو انکریج کیا جاتا ہے. تو ہم کیسے اپنے پیسوں سے چرچ بنا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں؟ یہ تو بھائی پوری دنیا میں نہیں ہوتا. یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ دوسری مخالف آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں؟ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کام نہ کریں اور وہ باتیں کریں جو دنیا پریکٹس کر رہی ہے. آپ کو یہ ہے نا کہ ہم مسلمان بن کر ہم یہ باتیں کریں گے تو ہم ایکسٹریمسٹ نظر آئیں گے، یہ وہ. نو، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان ملکوں میں اگر آپ ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں نا تو انہوں نے سارا آپ سے لے لیتے ہیں. جی آپ جہادی تو نہیں ہیں، جہاد کو پسند تو نہیں کرتے، آپ جنگ کے حوالہ سے آپ کے نظریات کیا ہیں، یہ سارے آپ جب ٹک مارک کرتے ہیں نا
تو کیونکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ تو نہیں ہیں، وہ اصل میں کیا ہے، وہ اصل میں جہاد کی نفی ہے ساری. تو جب آپ ان کو ٹک مارک جب تک نہیں کرتے نا، آپ کو ویزا بھی نہیں دیتے. آپ آنا یعنی رہنا اور رہ کر پھر یہ پورا دین پریکٹس کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ آپ کو انٹری ویزا بھی نہیں دیتے ان ملکوں میں یہ لوگ، اگر آپ کے نظریات یہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے جو نظریات ہیں ہم پاکستان میں نہیں پریکٹس کر رہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نان مسلم کنٹریز میں ان چیزوں کی اجازت ہے؟ یعنی کہ مذہبی آزادی ہے. اور بھائی مذہب کی پہلے اپنی ڈیفینیشن صحیح کر لیں، پھر آپ بات کریں کہ مذہب کیا ہے. دین تو پورا پاکستان میں پریکٹس نہیں ہو رہا، نان اسلامی ملکوں میں کون سی آزادی آ گئی اس چیز کی؟ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.